अस्सलाम वालेकुम क्लास 4 हम चैप्टर पढ़ रहे थे कायदे आज़म म्यूज़ियम हाउस। ठीक, इसका हमने आधा हिस्सा पढ़ लिया था। अब आगे शुरू करते हैं, लेकिन आगे शुरू करने से पहले हम कुछ पिछला रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं उसे। क्या पढ़ा था हमने कि ये इमारत कितनी मंजिला है? 2 मंजिला इमारत है। कहाँ वाक़या है? शाह फैसल और फातिमा जिन्ना रोड के संगम पर वाक़या है। अच्छा, इसका रकबा कितना है? वेरी गुड, 10,214 मुरब्बा गज या इंग्लिश में स्क्वायर यार्ड। इसके मैमार यानी बनाने वाले कौन है? एच सोमाक। वेरी गुड, एच सोमाक। अच्छा, यानी हम लिखेंगे, जवाब हमें लिखना पड़ा तो हम कैसे लिखेंगे? इसके मैमार एच सोमाक हैं। किस सन में बनाई थी उन्होंने ये? एच सोमाक ने ये इमारत 1865 में बनाई थी। उसके बाद किसके पास चली गई? उसके बाद बरतानवी फौज ने इसे किराए पर ले लिया। फिर कौन रहा इसमें? फिर उनके जर्नल रहे। तो फिर इसका नाम क्या हो गया? फ्लैग स्टाफ हाउस। क्या हो गया? फ्लैग स्टाफ हाउस। फिर ये किसने खरीद ली उनसे? एच सोमाक से किसने खरीद ली? बरतानवी फौज ने तो किराए पर ली थी, लेकिन एच सोमाक से खरीदी किसने? पारसी ताजिर सोराब काउस जी ने किस सन में खरीदी? 1940 में। और फिर कायदे आज़म ने कब खरीदी? कायदे आज़म ने 1943 में इसे खरीदा। कायदे आज़म ने इसे 1943 में खरीदा। चलिए, ये तो हमारा था रिवीजन। अब हम आगे पढ़ते हैं। राहिला, क्या इस इमारत में कायदे आज़म अकेले रहते थे? निगरान, जी नहीं, उनकी बहन। अब देखिए, साथ साथ उंगली रखिए। अभी आप बच्चे हैं, अभी आप पढ़ना भी सीख रहे हैं। ये ना सोचे नहीं मुझे तो सब पढ़ना आता है। अभी आप सीख रहे हैं। उंगली रखिए। जी नहीं, उनकी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी उनके साथ यहाँ रिहाइश पजीर थीं। रिहाइश पजीर कहते हैं यानी कहीं रहना, सकूनत इख्तियार करना। सकूनत इख्तियार करना यानी कहीं रहना। कौन थी उनके साथ? कायदे आज़म के साथ कौन रिहाइश पजीर थी? मोहतरमा फातिमा जिन्ना। कायदे आज़म तो थे ही थे क्योंकि उन्होंने तो खरीदा था। और कौन था उनके साथ रिहाइश पजीर? मोहतरमा फातिमा जिन्ना। यानी यार रहता कौन था? अब मिस निगहत दोबारा सवाल पूछ रही हैं, ये भी बताइए कि इस इमारत को म्यूजियम में किस तरह तब्दील किया गया? ये तो उनका घर था। अब उनके जहन में ये सवाल आया कि भाई ये तो उनका घर था, ये इमारत जो है ये म्यूजियम में कैसे तब्दील हुई? अब निगरान क्या बता रहे हैं, गौर से सुने जनाब। 1964 तक यानी 1964 तक। कब तक? 1964 तक ये इमारत रिहाइश के लिए इस्तेमाल होती रही, मगर बाद में हुकूमत ने ये इमारत ट्रस्टी ऑफ जिन्ना यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने मरने से पहले जिनको ये जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी थी, कि दे दी थी कि भाई मेरे बाद आप देखेंगे इसको, आप इसकी देखभाल करेंगे और आप इसका सारा इंतज़ाम संभालेंगे, तो उसे कहते हैं ट्रस्टी।
जिनको उन्होंने दी। अब जैसे मैं हूँ और मेरी कोई जायदाद है या मेरी कोई चीज़ें हैं और मैं किसी के हाथ में दे दूँ कि भाई मेरे मरने के बाद इसको हैंडल आप करेंगे, तो वो ट्रस्टी कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह कायद आज़म ने जिनको ट्रस्टी बनाया था उनसे हुकूमत ने ख़रीद ली, और जब हुकूमत किसी चीज़ को ख़रीद लेती है तो फिर वो कौमी विरसा हो जाता है, क्योंकि हुकूमत के पास पैसे कहाँ से आते हैं? हुकूमत के पास पैसा तो सारा हमारा रेवेन्यू जाता है ना, जैसे टैक्स कलेक्ट होके जाता है, तो ये सब आवाम के पैसे से काम होते हैं, तो फिर ये कौमी विरसा हो गई। कौमी विरसा यानी कौम की जायदाद हो गई, वो कौम की चीज़ है वो। मगर बाद में हुकूमत ने ये इमारत ट्रस्टी ऑफ जिना से ख़रीद कर इसे कौमी विरसा करार दे दिया। इसे कायद आज़म म्यूज़ियम हाउस का नाम देकर 1993 में आवाम के लिए खोल दिया गया। आवाम के लिए कब खोला गया? यानी आवाम के लिए कि जैसे अब बच्चे ये विज़िट करने गए थे, इस तरह आम पब्लिक विज़िट करने जा सकती है। तो किस सन में किया गया? 1993 में इसे कौम के लिए खोल दिया गया। और 64 तक क्या रही ये? 1964 तक जो है वो तो जो ट्रस्टी ऑफ जिना थे उनके पास ही रही, लेकिन 1964 के बाद हुकूमत ने इसे खरीद लिया था। और जब ट्रस्टी ऑफ जिना के पास रही तो यानी रिहाइश रही इसके अंदर, लेकिन अब रिहाइश नहीं है वहाँ पे, अब वो म्यूज़ियम है। ठीक है, अच्छा, अब जाजिम ने सवाल किया, ये इमारत यकीनन किसी न किसी ख़ास महकमे के निगरानी होगी। देखिए, जब इस तरह कौमी विरसा हो जाता है ना, तो किसी के तो निगरानी में उसे देंगे। अब ट्रस्टी ऑफ जिना के पास तो नहीं है, तो अब किसके ज़ेरे निगरानी होगी? यानी ज़ेरे निगरानी यानी किसके अंडर में आएगी? कौन इसका जिम्मेदार होगा? इसकी देखभाल, कहीं टूट फूट हो रही है या सफाई सुथराई है, चीज़ों को एहतियात से रखना है, ये सब कौन काम करेगा? कि तो निगरानी क्या जवाब दिया? निगरान, जी हाँ, ये इमारत महकमा सखाफत, सयाहत और नवारदात के ज़ेरे निगरानी है। किसके निगरानी है? महकमा सखाफत। देखिए, से आता है। अब ये हमने ध्यान रखना है कि इस सखाफत जो है वो किससे आता है? से आता है। सखाफत, सयाहत और नवारदात, ये पूरा महकमा है। ये कौन सा महकमा है? महकमा सखाफत। यानी सखाफत का क्या मतलब होता है? रहन सहन के तरीके। सखाफत का क्या मतलब होता है? रहन सहन के तरीके। सयाहत घूम फिर जो चीज़ें देखी जाती हैं उसे सयाहत कहते हैं। नवारदात जो पुरानी चीज़ें होती हैं उन्हें एहतियात से रखा जाता है, तो ये जो बहुत पुरानी चीज़ें हमें मिलती हैं तो उन्हें नवारदात कहा जाता है। जब आप घूमने फिरने जाते हैं तो अब जैसे हमारा कायद आज़म का मज़ार है, तो अगर इसकी कोई निगरानी नहीं करेगा, इसकी कोई देखभाल नहीं करेगा, तो ये इतना चमकता दमकता ऐसा सही रहेगा? हरगिज़ भी नहीं रहेगा। तो फिर इस तरह किसी भी इमारत को महकमे के अंडर में दे दिया जाता है, यानी उसकी ज़ेरे निगरानी कर दिया जाता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी देखभाल करे। तो अब ये कायद आज़म म्यूज़ियम हाउस किसकी ज़ेरे निगरानी है? महकमा सखाफत, सयाहत व नवारदात। किसकी निगरानी है? महकमा सखाफत, सयाहत व नवारदात की ज़ेरे निगरानी है। मिस निगत, क्या आप बच्चों को बताएंगे कि इस म्यूज़ियम में जो सामान रखा गया है उसका ताल्लुक़ किन मकामात से है? यानी कहाँ से लाया गया है वो सामान? निगरान, जी ज़रूर। अब देखिए, ज़रूर किससे आता है? ज़ुआत से आता है। जी ज़रूर। इस म्यूज़ियम में औरंगज़ेब रोड नई दिल्ली वाली रिहाइशगाह से लाया गया सामान मौजूद है। अब क्योंकि देखिए कायद आज़म की रिहाइशगाह थी वो, तो इस वजह से जितना सामान होगा तो वो किसका होगा? कायद आज़म का होगा। तो कहाँ से ला के रखा गया था सामान? कायद आज़म का कहाँ से ला के रखा गया था? कायद आज़म का जो औरंगज़ेब रोड पर जो घर था, नई दिल्ली वाली रिहाइशगाह, यानी नई दिल्ली जो इस वक्त इंडिया में है, वहाँ पर जो उनकी रिहाइशगाह थी कायद आज़म की, तो वहाँ जो वो सामान इस्तेमाल करते थे वो इसमें ला के रखा गया है। अब देखें, उस सारे सामान की एक, अगर सपोज हमारी चाय की प्याली भी है, तो अगर उसको धोएंगे नहीं, उस पर से मट्टी साफ नहीं करेंगे तो वो रहेगी?
تو وہ مٹی زیادہ ہو جائے گی، بالکل اتنا اس کے اوپر مٹی آ جائے گی کہ اس کی شکل نہیں پتہ چلے گی کہ کیا شکل ہے. تو پھر ان چیزوں کو صاف ستھرا بھی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ سب کس کے ذمے ہوتا ہے؟ پھر وہ اس محکمے کے ذمے ہوتا ہے، اس کے ذمے ہوتا ہے جس کے انڈر میں وہ دیا گیا ہے، وہ چیز دی گئی ہے. تو اب کیا کیا سامان تھا؟ جس میں کشمیری فن سے مزین ہاتھی دانت، یعنی ہاتھی دانت کے اوپر کشمیری فن، یعنی کشمیر کے لوگوں کے اندر کوئی ان کا ہنر ہوگا کہ وہ ہاتھی دانت کے اوپر کچھ نقش و نگاری کرتے ہوں گے. تو اس کو کہا گیا ہے کہ جس میں کشمیری فن سے مزین ہاتھی دانت سے بنے کیا چیزیں؟ دیکھیں، ٹیبل لیمپ، یہ کشمیروں نے بنایا ہوگا. اور انگلستان کی نفیس کراکری، نفیس یعنی انتہائی عمدہ، کراکری یعنی برتن، انگلستان کی نفیس کراکری شامل ہے. مگر اب راحیلہ نے کہا مگر ہم نے تو میوزیم میں اور بھی بہت کچھ دیکھا ہے، ذرا ان سب کی تفصیلات بھی بتائیں. تفصیلات یعنی ڈیٹیل میں بتائیں. نگراں: جی بیٹا، اس میوزیم میں بانی پاکستان قائد اعظم کے تعارفی کارڈ، کافور کی لکڑی کے باکس، صوفے، کرسیاں، ٹیلی فون، قرآن کریم کے نسخے، ڈائننگ ٹیبل اور سندر کی لکڑی کے سگار. آپ کو پتہ ہے نا کہ قائد اعظم محمد علی جگر سگار پیتے تھے، سگریٹ نہیں، سگار پیتے تھے. سگار ایک پائپ کی طرح کا ہوتا ہے، وہ پیتے تھے. تو وہ یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. تعارفی کارڈ یعنی جیسا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ وزٹنگ کارڈ دیتے ہیں، بھائی یہ میرا کارڈ ہے، اب اس کے اوپر اس کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس طرح قائد اعظم کے تعارفی کارڈ یعنی اس پہ ان کا پورا تعارف لکھا ہوا ہوتا تھا. کافور کی لکڑی کے باکس، اب جو باکس تھے وہ کس کے تھے؟ کافور کی لکڑی کے. صوفے، کرسیاں، اب پرانے زمانے میں عموماً جو کپڑے یا چیزیں رکھی جاتی تھیں وہ باکس میں رکھی جاتی تھیں. ٹیلی فون، قرآن کریم کے نسخے، ڈائننگ ٹیبل اور سندر کی لکڑی کے سگار کے باکس شامل ہیں. سیف: یہ تو بتائیے عمارت میں کمروں کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ نگراں: نچلی اور اوپری منزل پر 12 کمرے. کتنے کمرے؟ 12 کمرے. کچن اور بالکونی سمیت، یعنی کچن بھی ہے اور بالکونی بھی ہے. 8 سرونٹ کوارٹر. سرونٹ کوارٹر کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ کا گھر بہت بڑا ہو، 1000 گز کا گھر ہو یا 600 گز کا گھر ہو، تو ایک چھوٹا سا 1 کمرے کا یا 2 کمرے کا چھوٹا سا پورا گھر نما، یعنی اس میں ٹوائلٹ بھی ہوگا، اس میں واش روم بھی ہوگا اور اس کے اندر جو ہے وہ کچن بھی ہوگا. تو وہ لیکن چھوٹا سا ایک گھر ہوگا. تو وہ ملازمین کے لیے بڑے گھروں میں، جن کے بڑے 1000 گز کے یا 2000 گز کے 600 گز کے گھر ہوتے ہیں، تو اس میں وہ سرونٹ کوارٹر ہوتا ہے کہ تاکہ ہر وقت وہ نوکر آپ کا وہاں موجود رہے اور آپ کو جب ضرورت پڑے تو آپ اسے بیل دے کے بلا لیں. تو کچن اور بالکونی سمیت 8 سرونٹ کوارٹرز یعنی ملازمین کے لیے رہائشی یونٹس. وہی دیکھیں بتایا نا انہوں نے کہ رہائشی یونٹ یعنی رہائش کی جگہیں. ایک بات میں آپ کو خود سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس عمارت کو محکمہ آثار قدیمہ نے قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح کے استعمال میں رہنے والے فرنیچر اور دیگر سامان سے کچھ اس طرح آراستہ کر رکھا ہے کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ قائد اعظم اور فاطمہ جناح اپنے کمروں سے ابھی چہل قدمی کے لیے گئے ہیں. دیکھیے جب ہم گھر میں کسی گھر میں رہائش کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ پورا اس کا سامان ایک طرف سمیٹ کے کمروں میں ڈال دیتے ہیں، اس طرح کر دیتے ہیں. تو آثار قدیمہ یعنی یہ جو ہیں انہوں نے یہ نہیں کیا ہوا، بلکہ انہوں نے کیا کیا ہے، کمرے کو بھی بالکل اسی طرح جیسے قائد اعظم نے سیٹ کیا ہوا ہوگا کہ بیڈ پڑا ہوا ہے یا ٹیبل ہے، اس پہ لیمپ بھی ہے، آگے کرسی بھی لگی ہوئی ہے، ڈریسنگ بھی ہے، مطلب ہر چیز کو اس طرح سیٹ اپ کیا ہے کہ دیکھنے والا ایسا سمجھتا ہے کہ قائد اعظم ابھی چہل قدمی کے لیے یعنی ٹہلنے کے لیے باہر گئے، ابھی آتے ہی ہوں گے. جبکہ اگر آپ دیکھیں اگر پرانا کسی کا گھر ہو اور وہ گھر بند ہو تو وہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، جب آپ اسے کھول کے اندر جائیں گے تو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کیوں کہ یہ کسی کے استعمال میں نہیں ہے، بند پڑا ہے. کیوں؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ بھائی اس کے اوپر مٹی، گرد و غبار اور بے ترتیب پڑا ہوا ہوتا ہے وہ. لیکن یہاں محکمہ آثار قدیمہ نے کیا کیا ہے، انہوں نے اس طرح اسے رکھا ہوا ہے کہ دیکھنے والا یہ دھوکہ کھا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ابھی اٹھ کے گئے ہیں. جب ہم کہیں رہ رہے ہوتے ہیں تو پھر صاف ستھرا رکھتے ہیں نا اس کو، تو بالکل ایسا لگتا ہے. ایشال: جی بالکل، ان چیزوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی قائد اعظم اور فاطمہ جناح کہیں سے نکل کر ہمارے سامنے آ جائیں گے.
اشال کی بات پر تمام بچوں نے سر ہلایا اور پھر مس نگہت نے نگراں کا شکریہ ادا کیا۔ یہ دیکھیے، جب کوئی آپ کے ساتھ تعاون کرے اور آپ کو کوئی چیز پرووائڈ کرے تو پھر اس کا شکریہ بھی ضرور ادا کرنا چاہیے، اور جو بندے کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ کبھی اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو جب بندہ کوئی ہمارے کام آئے اور ہمیں کچھ دے یا ہمارا کوئی کام کر دے تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں ان صاحب نے، یہ جو نگراں تھے، انہوں نے اتنا وقت دیا کہ بچوں کو تسلی کے ساتھ سارے سوالات کے جواب دیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بھی بچے ہیں، جب ذہن میں کوئی سوال آتا ہے اور آپ کے کوئی سوال کا جواب نہ دے تو آپ ایک الجھن کا شکار ہو جاتے ہوں گے۔ تو دیکھیے انہوں نے بچوں کو اس الجھن سے نکالا اور انہیں تسلی کے ساتھ جو انہوں نے پوچھا سارا کچھ بتایا، تو پھر ان کا حق بنتا ہے کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے۔ بلکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو کہنا چاہیے جزاک اللہ، یعنی اللہ آپ کو اس کا اچھا اجر دے۔ اور جانے کی اجازت طلب کی۔ نگراں نے تمام بچوں کو خدا حافظ کہا اور عمارت کے باہر گیٹ تک چھوڑنے آئے۔ تو پھر بچوں کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ وہ بھی کہیں السلام علیکم۔ اور اس کے ساتھ عموماً بچے یہ کرتے ہیں کہ جب ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو ہر ایک بڑھ بڑھ کے ہاتھ ملا رہا ہوتا ہے، صرف سلام کرتے ہیں، کیونکہ ایک شخص کا اتنے سارے لوگوں سے ہاتھ ملانا پاسبل نہیں ہوتا۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ آپ جا کے اس کو اپنا ہاتھ بار بار پیش کرتے رہے ہر بچہ، اور وہ ملا کے تھک جائے۔ تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ادب کے ساتھ پاس جا کر کہیں السلام علیکم، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ چیپٹر اچھا لگا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس چیپٹر کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ تو ذرا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہم نے اس میں آج کون سے مشکل لفظ پڑھے؟ رہائش پذیر، کیا مطلب ہوا؟ رہنے والے، یعنی وہاں رہتے جو ہیں۔ قومی ورثہ، یعنی قوم کی امانت ہے، وہ قوم کی ملکیت ہے۔ زیر نگرانی، یعنی کسی کے انڈر میں ہے، مطلب وہ اس کا نگران ہے۔ مزین، یعنی سجا ہوا ہے۔ آراستہ، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے سجا ہوا ہونا۔ چہل قدمی، یعنی ٹہلنا۔ اب ان الفاظ کو آپ نے توڑ کے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو کلیئر پتہ چل جائے کہ اس میں کون کون سے حرف اور کون کون سے حرف کی آوازیں ہیں جو وہ مل رہی ہیں اور کون کون سے شرارتی حرف ہیں۔ یہ اپنے پیچھے جو آپ کے فرسٹ سیمسٹر میں چیپٹر میں نے پڑھائے تھے اس میں آپ کو بتایا تھا میں نے کہ شرارتی حرف اپنے سے پیچھے والے سے تو مل جاتے ہیں، آگے والے سے نہیں ملتے۔ تو بس ساؤنڈز کو آپ لکھیں اور پھر انہیں ملا دیں۔ اب جہاں شرارتی حرف آئے گا وہاں یہ قاعدہ کہ شرارتی حرف پیچھے والے سے تو مل جاتا ہے، آگے والے سے نہیں ملتا، اس کو فالو کر لیں، آپ کا ڈکٹیشن بالکل صحیح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم نے اس میں پڑھا کیا تھا کہ ان کے ساتھ رہائش پذیر کون تھی اس عمارت میں؟ محترمہ فاطمہ جناح، یعنی قائد اعظم کے ساتھ کون رہتا تھا؟ اور یہاں پہ محترمہ فاطمہ جناح۔ اور پھر اسے قائد اعظم میوزیم ہاؤس کب بنایا گیا؟ 1964 تک تو یہاں رہائش تھی، یہاں یعنی یہ رہائشی عمارت تھی، لیکن 1964 کے بعد ٹرسٹی آف جناح سے اس کو خرید کر کس نے خریدا؟ اسے خریدا حکومت نے خرید کر، اور پھر اس کے بعد اسے 1993 کے لیے کیا کر دیا؟ قوم کے لیے کھول دیا، اور اس کو کس کی نگرانی دے دیا؟ محکمہ ثقافت، سیاحت و نواردات۔ ٹھیک ہے؟ چلیے اب ہم اس کا کام دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں یہ جو ہے آپ کا صفحہ نمبر 56 یعنی 56 کے اوپر الفاظ معنی ہیں، یا آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں، اور اس چیپٹر کو دوبارہ آپ نے ایک دفعہ ریڈ کرنا ہے فل اچھی طرح، اور مزید جہاں جہاں جو لفظ مشکل ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ لکھنا نہیں آتے اسے انڈر لائن کیجئے، انڈر لائن کر کے توڑ کے دیکھیے، بس مجھے یقین ہے آپ کا ڈکٹیشن پکا ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے معروضی سوالات ہیں، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ اب یہ کام خود آپ نے کرنا ہے کیونکہ چیپٹر اچھی طرح ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے صفحہ نمبر 57 کے اوپر خوشخطی لکھائی کی درستی، ہدایت حروف لائن پر اور دو چشمی ہے درست طریقے سے بنائیے۔ اب اس پہ اپنا
ہاتھ پھیرنا ہے آپ نے، اور دیکھیے رائٹنگ کو کوشش یہ کرنا ہے بالکل اسی طرح آئے جس طرح یہ لکھا ہوا ہے، اور دیکھیے ہاتھ پھیرتے وقت اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ ہاتھ کس طرف سے پھیرنا ہے۔ بہت سے بچے الٹی سیدھی طرف سے لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جس طرح ہم نے حروف آپ کو سکھائے ہیں اور جہاں سے نرسری سیکشن سے سکھاتے آ رہے ہیں کدھر سے پھیرنا ہے، ادھر ہی سے آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے۔ اس کے بعد یہ سوالات اور جوابات آپ نے کاپی میں خود کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے اس کا، آپ اسی طرح بالکل سبق کی ہیڈنگ لگائیے گا، اس کے بعد نیچے پہلی لائن پہ آپ لکھیں گے سوالوں کے جوابات اپنی کاپی میں لکھیے۔ اب پہلا سوال لکھیے قائد اعظم میوزیم ہاؤس کا پرانا نام کیا ہے؟ جواب کس طرح لکھیں گے؟ قائد اعظم میوزیم ہاؤس کا پرانا نام بتائیے، فلیگ اسٹاف ہاؤس ہے نا۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال، عمارت کا رقبہ کتنا ہے اور یہ کب تعمیر ہوئی؟ تو بالکل اسی ترتیب سے جواب دینا ہے۔ عمارت کا رقبہ بولیے 10,214 مربع گز ہے، اور یہ 1865 میں تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد سوال ہے 1943 میں یہ عمارت کس نے خریدی؟ 1943 میں یہ عمارت قائد اعظم محمد علی جناح نے خریدی۔ اس عمارت کو میوزیم میں کس طرح تبدیل کیا گیا؟ آپ دیکھیے اس کا جواب پورا آپ یہاں سے لکھ لیں گے کہ 1964 تک تو یہ عمارت رہائش کے لیے استعمال ہوتی رہی، تو اب اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کیا کہیں گے 1964 کے بعد حکومت نے یہ عمارت، اب دیکھیے خود یہاں جلدی سے نشان لگا لیجئے صفحہ نمبر 55، 1964 کے بعد حکومت نے یہ عمارت ٹرسٹی آف جناح سے خرید کر اسے قومی ورثہ قرار دے دیا اور اسے قائد اعظم میوزیم ہاؤس کا نام دے کر 1993 میں عوام کے لیے کھول دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے ذہن میں کسی چیز کو دیکھ کر سوالات کیوں بھرتے ہیں؟ جب آپ کو فرسٹ ویڈیو یاد ہوگی تو میں نے اس میں آپ کو یہ بتایا ہے، اب یہ آپ نے دوبارہ ویڈیو سن کے خود لکھنا ہے جواب، اور لکھ کے اپنے گھر میں کسی بڑے کو چیک کروانا ہے۔ اس کے بعد اب آئیے صفحہ نمبر 58 یعنی 58 پر دیے گئے الفاظ کو الفبائی ترتیب سے لکھیے۔ اب یہ آپ کا پیچھے فرسٹ سیمسٹر میں نظم تھی جوتے میں کیل، وہاں میں نے الفبائی ترتیب دینا جو ہے یعنی الفابیٹیکل آرڈر میں لکھنا آپ کو سکھایا تھا۔ اب آپ نے یہ ترتیب دے کر یہ والا سوال پورا کاپی میں کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ والا سوال جو ہے سوال نمبر 4 آپ نے بک میں ہی کرنا ہے۔ دیے گئے الفاظ معمے میں تلاش کریں، عمارت، میوزیم، پرچم، ہلال، جدوجہد، کیلنڈر، ثقافت اور خوش فہمی ابھی آپ نے خود کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔